میرے انتہائی محترم بزرگوں اور دوستوں، بقول مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے سارا علم کا خلاصہ قبر کے 3 سوالات، سارے علم کا خلاصہ قبر کے 3 سوالات۔ حضرت نے فرمایا کہ پہلا سوال علم توحید کا ہے۔ پہلا سوال علم توحید کا ہے کہ من ربک کا، اے آنے والے بتا تیرا رب۔ پہلا سوال علم توحید کا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ دوسرا سوال علم رسالت کا ہے کہ آنے والے بتا تیرے نبی کو۔ اور فرمایا کہ تیسرا سوال کہ بتا تیرا دین کیا ہے، کہ تیسرا سوال علم شریعت کا۔ پہلا سوال علم توحید کا، دوسرا سوال علم رسالت کا، اور تیسرا سوال علم شریعت۔ لیکن یہ تینوں سوالات معلومات پر حل نہیں ہوتے۔ دنیا کا سارا امتحان معلومات کا ہوتا ہے، لیکن یہ 3 سوالات معلومات سے حل نہیں۔ بقول مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے یہ سوالات معمولات سے حل، معمولات سے حل۔ لانا پڑے گا توحید کو معمولات میں، رسالت کو معمولات میں لانا پڑے گا، شریعت کو معمولات میں لانا پڑے گا۔ ورنہ تم نے اور میں نے سنا اس روایت کا اگلا حصہ کہ جب یہ معمولات پر لائے گا تو جواب دے گا، تو ایک ندا دینے والا ندا دے گا کہ اس نے سچ کہا، اور اس کی قبر کو جنت کا باغ۔ اللہ نہ کرے اگر معمولات میں نہیں لایا تو معلومات پر زبان نہیں چلے گی۔ اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جب معمولات پر، جب معلومات پر زبان نہیں چلے گی تو آسمان سے ایک ندا دینے والا ندا دے گا کہ اس نے جھوٹ کہا۔ اور اگلا جملہ یہ ہے کہ اس کی قبر میں آگ لگا۔ اب یہ قصص اور کام سمجھنا آگے، تو سب سے پہلے توحید کو معمول ملا۔ کیا فرمایا؟ خوشیاں، غم، حالات کی تبدیلی سب میں کہو اللہ نے کیا۔ مثال دی حضرت نے کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا کا بیٹا بیمار ہو گیا، عمیر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عمیر سے ملاقات کرتے تو ایک جملہ کہا کرتے تھے، یا عمیر ما فعلت عمیر، جملہ کہتے تھے اللہ کا کرنا ایسا عمیر بیمار ہو گئے۔ اور شوہر روزے سے نکلتے نکلتے گھر سے اتنا کہا ام سلیم رضی اللہ عنہا سے کہ بیٹے کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے، لیکن شوہر باہر اور بیٹی کے وہ چلی گئی۔ تو ام سلیم رضی اللہ عنہا نے بچے کو باندھا اور گھر کے کونے میں چھپا کر رکھا، گھر کے کونے میں چھپا کر رکھا۔ شوہر آئے باہر سے، بات ہی پہلا سوال بیٹے کا کیا حال ہے؟ تو ام سلیم رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ پہلے سے بہتر ہے، پہلے سے بہتر ہے۔ روایت میں الفاظ میں ہے کہ شوہر کا روزہ تھا، اس کو فارغ کرایا، فارغ کرانے کے بعد ایک سوال کیا کہ ایک برتن پڑوس سے امانت کی شکل میں ہمارے گھر آیا ہو تو کیا اس کو رکھنا چاہیے یا واپس کرنا چاہیے؟ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امانت کا حق ہے کہ اس کو واپس کرے؟ فرمایا ہاں، اللہ نے اولاد امانت کی شکل
شکل میں دی تھی، اللہ نے وہ اولاد واپس لی. اللہ نے اولاد نہیں بولے گا. یا ہمارے حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہ نے دوسرا استدلال کیا کیا کہ مدینہ کی عورتوں کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ گھر والوں سے حادثات چھپاتی. گھر والوں سے حادثات چھپاتی. اللہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہجرت کرتے ہوئے باہر نکلے. کتنا مال تھا؟ امام بخاری علیہ رحمہ نے لکھا 4000 درہم. ایک روایت شیخ یوسف نے 5000 درہم. ایک روایت شیخ یوسف نے 6000 درہم. کل کائنات لے کر نکل گئے. کل کائنات لے کر یہاں ابو بکر صدیق باہر نکلے، یہاں ابو قحافہ اندر آئے. دادا جان دروازے سے آواز لگائیے، بیٹی آسما. جی دادا، لگتا ہے کہ میرا بیٹا ابو بکر تمہیں 2 غم دے گیا. کہ دادا جان وہ کون سے؟ فرمایا پہلا غم جدائی کا اور دوسرا غم سب مال لے کر گیا ہوگا. کا اتنا بڑا حادثہ. لیکن حضرت آسما رضی اللہ عنہا نے جلدی جا کر باہر سے پتھر کی کپچیاں جمع کی، جہاں صدیق اکبر مار رکھتے تھے وہاں جمع رکھی اور اس پر کپڑا ڈال دیا. دادا جان تھے ہی نابینا، ہاتھ پکڑ کر لائے اور اس پر رکھ دیا. ابو قحافہ نے ہاتھ رکھا، اچھا ہے کہ بیٹا کچھ تو مال رکھ کر گیا ہے. مال رکھا، لیکن اتنا بڑا حادثہ کیا کر لیا. کوئی شکوہ نہیں اور کوئی. یہ تو میں نے ضمن قصہ سنایا. سب سے پہلی بات کہ توحید کو معمول میں نہ ہو کہ اللہ ہی سے. کس سے ہوتا ہے؟ اللہ ہی سے ہوتا ہے. اللہ کے علاوہ نہیں ہوتا ہے. حضرت نے کہا معمولات زندگی میں بھی اللہ کو معمول میں لاؤ. عام کام ہو رہا ہے ہمارے دیش میں، اس میں بھی کہو کہ اللہ ہی نے کیا. ایک انصاری صحابی نے اپنے غلام کو ایک انصاری صحابی کے گھر بھیجا کہ میرا نکاح کا بیان کرو. غلام اندر اور آقا باہر. تو غلام نے اندر جا کر کہا میرے آقا باہر کھڑے ہیں، انتہائی مالدار ہے، آپ کی لڑکی کو نکاح کا پیغام دیتے ہیں. بولا آپ کی کیا رائے ہے؟ تو لڑکی والوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول سے سنا ہے مال تو فتنے کی جگہ ہے، ہم اپنی بچی کو فتنے کی جگہ نہیں رکھنا چاہتے، ہم آپ سے نکاح کراتے ہیں. کسے نکاح کراتے؟ آپ سے. ٹھیک ہے بتایا وہی نکاح. اور حضرت جی سے میں نے سنا کہ وہی رخصتی، وہی کیا ہو گئی. اور یہ آئے باہر. آقا تو باہر کھڑے تھے. میں کیا ہو گیا؟ کیا بتاؤ، گیا تھا آپ کا لے کر میرا ہی ہو گیا ادھر. ہماری زبان میں کیا بولتے ہیں؟ تمہارا چالو نکلا ہماری زبان میں. لیکن وہ انصاری صحابی رو رہے. کچھ آپ کیوں روتے ہو؟ فرمایا جو چیز اللہ نے آپ کے لیے مقدر کی تھی وہاں میں کیوں گیا. جو چیز اللہ نے آپ کے لیے مقدر کی تھی وہاں میں کیوں گیا. آج اللہ معاف کرے اس پر بھی آدمی لڑ پڑتا ہے کہ میرے ساتھ کیوں نہیں ہوا. ہم فوراً کہیں کہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے آپ کے حق میں سو کر دیا. سمجھ رہے بابا؟ باتیں سنانا ہے کہ پہلا جملہ عرض کر رہا ہے کہ اللہ کو معمول میں لاؤ. ہر عام کہو کہ کیا کس نے ہے؟ اللہ ہی نے کیا ہے. کہ اللہ کے علاوہ کوئی کرنے والا کوئی کرنے والا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری عمر چھوٹی سی تھی. اللہ معاف کرے. باتیں عرض کرتا ہوں.
آج ہمارے اولادوں کا شعور دینی ختم ہو رہا ہے. اولادوں کا شعور دینی، کیا پتا کیا حالات کی وجہ سے ہو رہا ہے. ورنہ نبوت کے ماحول میں اولادوں میں اتنا شعور تھا کہ حضرت انس بن مالک ننھے سے تھے لیکن رات کو دیر سے گھر آئے. تو ان کی والدہ ام سلیم اور رضی اللہ عنہا نے سوال کیا بیٹا آنے میں دیر ہو گئی؟ فرمایا اللہ کے رسول کے کام سے گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام سے گیا تھا. کیا کام تھا؟ کیا کام تھا؟ فرمایا نہیں امی جان، وہ تو اللہ کے رسول کا راز ہے، میں آپ کے سامنے کھول نہیں سکتا. اللہ کے رسول کا راز ہے، میں آپ کے سامنے کھول نہیں سکتا. ام سلیم اتنی خوش ہوئی کہ اللہ نے میرے بچے میں اتنا شعور پیدا کر دیا کہ جس نے تمیز کر لی کہ یہ چیز کیا بولنے کی نہیں ہے. اللہ معاف کرے، آج تو اپنا گناہ کر کے لوگ ظاہر کرتے ہیں. اور امام بخاری کی روایت ہے جو اپنا گناہ خود ظاہر کرے اللہ اس کو معاف نہیں کرے. اللہ فرماتے ہیں تو نے مجھ کو نہیں گواہ بنایا، مخلوق کو گواہ بنا دیا. کس کو گواہ بنا دیا؟ یہ کتنا شعور ہے، اتنی چھوٹی سی بات لیکن بتائیں گے والدہ کو بھی نہیں بتائیں. مجھے کچھ عرض کرنا ہے. وہی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نے فرما دیا انس سے کام کرنا ہے. انس بن مالک چلے جاتے ہیں اور کام کرنے کے بجائے بچوں میں کھیلتے تھے. بچوں میں کھیلتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آتے اور انس بن مالک کی گدی پکڑتے. کیا سے؟ انس کہتے میں ایسا پیچھے دیکھتا. ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مسکراتے ہوئے سوال کرتے تھے ننھے سے انس، یہ جملہ ہے تو صحابہ میں، ننھے سے انس جس کام کے لیے تجھے بھیجا تو کیا؟ تو اللہ کے رسول اب کرتا ہوں. پھر میں بھاگ جاتا تھا کرنے کے لیے. نہ ڈانٹا، نہ مارا، نہ کوئی غلام تھا. پھر جب میں واپس آتا تو کام منشا پر نہیں ہوتا تھا اللہ کے رسول کے. تو اللہ کے رسول کی عورتوں میں سے کوئی مجھے ڈانٹتا تو اللہ کے رسول فرماتے تھے مت ڈانٹو، اللہ کی طرف سے جو ہونا طے تھا وہ ہو گیا. ہم لوگ فوراً کیا کرتے ہیں میں پکڑ اتنے ماجا کے کہ شیطان کے لیے دروازہ کھول دیتے، ایسا کرتے تو ایسا ہوتا، ایسا کرتے تو ایسا ہوتا. ارے ہم تو اللہ کے رسول کا جملہ کہے کہ اللہ کی طرف سے جو ہونا طے تھا وہ. قصہ سنانا اس لیے کہ ہم بس اپنے معمولات میں لائے. بقول ہمارے حضرت جی کہ اتنا معمول میں لائے اللہ کہ اللہ گمان میں آ جائے. اللہ کس میں آ جائے؟ آج گمان میں مخلوق ہے، آج گمان میں حکام ہے، آج گمان میں اطباء ہے. اللہ کے ساتھ گمان میں، اللہ کے ساتھ گمان میں. گمان میں مثال دیتا ہے تو صحابہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریض کو ملنے آئے جو بخار میں تپ رہا تھا. آج تو لوگ کہتے بخار والے کو ملنے مت جاؤ. یہ تو ایسا بخار کے تپ رہا تھا بخار میں. اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے ایک رات کا بخار انسان کو ایسا گناہ سے پاک کرتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہے. اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا. جب یہ فضیلت سنی ابی بن کعب نے تو اسی وقت اللہ سے دعا مانگی اللہ پوری زندگی بخار دے. پوری زندگی کیا دے؟ لیکن 3 شرائط لگائے تھے کہ اللہ یہ بخار جماعت کی نماز سے نہ روکے، یہ بخار اللہ کے راستے کی خروج سے نہ روکے، اور یہ بخار فرمائے حج اور عمرے سے نہ روکے. اس کے علاوہ ہمیشہ ابی بن کعب بخار میں رہتے. کیا کہتے تھے؟ بھگوان والا یوسف صاحب کے کہ بخار ایسی بیماری ہے
جو خون چوستی ہے اور گوشت کاٹتی ہے. خون کیا کرتا ہے؟ بخار. آدمی کمزور بہت جلدی ہوتا ہے، ارے ورنہ اس کو بہت کمزوری آئی ہے، وہ تو روایت میں اس کو کمزوری آنا ہے. بخار خون کیا کرتا ہے؟ چوستا ہے اور گوشت کاٹتا ہے. اس وجہ سے بخار والا بہت جلد کمزور ہو جاتا ہے. تو اللہ کے رسول ایک بخار والے کو ملنے آیا. اتنے باریک باریک زندگی کے اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. اللہ کے رسول نے پوچھتے ہی پہلا جملہ کہا لا بأس طہور انشاءاللہ. کوئی حرج نہیں، اللہ رب العزت آپ کو کیا دیں گے؟ شفا دیں گے. کہے گا نا 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 اللہ کی رسول نا، یہ تو بخار میری جان لے کر رہے گا، یہ بخار تو میری جان لے کر. اللہ کے رسول نے کہا تیرا گمان ایسا ہے تو میرا ایسا ہی ہو جائے. میرا گمان ایسا ہے تو کیا ہو جائے؟ ایسا ہی ہو جائے. اسی بخار میں چلا گیا دنیا سے. ہم تو ہر بیمار کے پاس جائے اور اس کی بیماری میں کہے کہ یہاں شفا دینے والے کون ہیں؟ اللہ شفا. اللہ سیرت بڑی پیاری. اس وجہ سے ہم عملے سے گزارش کرتے ہیں اس بات کی کہ تعلیم کے حلقوں میں طلب کے ساتھ بیٹھو. کس کے ساتھ بیٹھو؟ طلب کے ساتھ بیٹھو. اس کی بھی دلیل کہ طلب کس کو کہتے ہیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں تعلیم کے حلقے اور ایمانیت کے حلقوں سے طلب ختم ہو گئی. اس وجہ سے کام احتساب سے ہٹ کر رواج پر آ گئے. احتساب سے ہٹ کر رواج پر آ گئے. حضرت نے مثال دی کہ طلب کس کو کہتے ہیں. دو مثالیں سیرت میں، ایک عملی مثال اور ایک قولی مثال. ایک عملی مثال اور ایک قولی مثال. عملی مثال دی طلب کی کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ طواف کر کے باہر نکل رہے ہیں. تو صحابہ میں اتنے میں ایک بدو اپنی ماں کو کاندھے پر اٹھائے ہوئے مطاف میں داخل ہو رہا ہے. مطاف میں داخل ہو رہا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی سے فرمایا دیکھ اس کی ماں اس کی کاندھے پر ہے. علی نے کہا جی کہ ماں کا کاندھے پر ہونا اور اس حالت میں اس کا کعبہ کا طواف کرنا یہ اللہ کی رحمت سے انتہائی قریب ہو گیا ہے. کیوں نہ ہم دونوں مل کر اس سے دعا کرائیں. دونوں مل کر اس سے دعا کرائیں. جیسے ہم نے سنا پرانے کی علامت یہ ہے کہ پرانا ہوتا رہے اور اس کی طلب بڑھتی رہے. آج ہمارا پرانا پن یہ ہے کہا تعلیم کے حلقے، کہا دوسرا گشت، کہا سے روزہ، یہ پرانے ہو گئے. کئی ایسے پرانے ہو گئے عمل اس سے دور. وہ پرانے تھے کہ جو مطاف سے باہر نکلے تھے پھر کہا ہے مطاف میں گئے کہ نہیں. دیکھو مجھے کچھ زیادہ کا قولی مثال کیا ہے. قولی مثال امام بخاری نے لکھی ہے کہ اللہ کے رسول عرفہ میں ہے اور جمعہ کا دن ہے، حجۃ الوداع ہے اور اجتماعی سوال ہو رہا ہے کہ آج کا دن کون سا ہے. 70,000 کا 70,000 مجمع کہہ رہا ہے اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانے کون سا دن. اور آج فضائل اعمال میں تو عمر کا قصہ شروع ہو گیا نا ہمارا سر نیچے ہو جاتا ہے. میں کیوں کہ معلوم ہے اس میں کیا ہے. یہ کہا گیا حضرت نیچے جائے اس کو پتا ہے کہ اس کے سلے کیا ہے. سب کو پتا ہے کہ آج کا دن یوم الجمعہ ہے. پھر کیا کریں اور اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانے کون سا دن. یہ کون سا شہر ہے سب کو پتا ہے یہ مینا ہے. پھر بھی کیا کریں اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانے. جو بھی سوال ہو رہا ہے ایک ہی بات اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانے. کیا نیچے لکھا علماء نے یہ جواب اس لیے تھا شاید اللہ کے رسول کوئی اور بات فرما دے.
اللہ کے رسول کوئی اور بات؟ اتنی طلب تھی، تو اتنی بے طلبی ہے، اتنی طلب تھی صحابہ میں. اللہ معاف کرے، تعلیم کے حلقوں میں ہم لوگ طلب سے نہیں بیٹھتے. اسے دو چیزیں نہیں ہو رہی، یہ استدلال سمجھانا ہے. دو چیزیں نہیں ہو رہی. کیا؟ اسباب کی تردید نہیں ہو رہی. اسباب کی کیا نہیں ہو رہی؟ دیکھو قصہ سنا ہوا، کیونکہ اس کے ضمن میں بات ہے، اس وجہ سنا رہا ہوں. اسباب کی کیا نہیں ہو رہی ہے؟ تردید نہیں ہو رہی، اور اللہ کے وعدوں کی تجدید نہیں ہو رہی. دونوں باتیں ایک ہی قصے سے سمجھ میں آئیں کہ اسباب کی تردید اور اللہ کے وعدوں کی تجدید. سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، اتنے میں ایک سائل آ گیا. اس نے کہا کچھ ہو تو دے دو، کچھ ہو تو دے دو. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن یا شیخ یوسف نے لے کر حضرت حسین، دونوں میں سے کسی ایک کو بھیجا، جاؤ اپنے امی کے پاس سے 2 درہم لے کر آؤ. بیٹا ہے، امی ابا 2 درہم مانگ رہے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا بیٹا ابا جان کو یاد دلاؤ کہ وہ 2 درہم آپ نے آٹے کے لیے رکھے. کیا کے لیے رکھے؟ آٹے کے لیے. اللہ اکبر. اگر حضرت حسن نے سنایا کہ امی کو کہو 6 کے 6 دے دے، امی کو کہو کہ 6 کے 6 دے دے. حضرت فاطمہ نے 6 کے 6 اٹھا دی رضی اللہ عنہ. یہاں آ کر دیے. حضرت علی نے وہ 6 کے 6 درہم غلام کو دے، سائل کو دے دیے. یہاں نظر گئی اسباب پر اور سارے اسباب اٹھا دیے. بڑی بات معلوم کی. ابھی حضرت علی نے اپنی بیٹھک بدلی بھی نہیں کی، اتنے میں ایک شخص اونٹ لے کر جا رہا ہے. حضرت علی نے پوچھا یہ اونٹ بیچو گے تم؟ میں ضرور بیچوں گا. کیا قیمت ہے اس کی؟ کہ 140 درہم. تو ادھار دیں گو، جس سے کہ میرے پاس مال نہیں ہے. تو لے لو نا. دے دیا اور باندھ کو چلا گیا. استدلال سمجھنا ہمیں بغیر. ابھی بقول شیخ یوسف کے یہ زانو بھی نے بدلی کہ اتنے میں دوسرا شخص آیا کہ اونٹ کس کا ہے؟ حضرت علی نے کہا میرا ہے. تو بیچو گے؟ ہاں ضرور. کیا قیمت ہے؟ کہ 200 درہم. اسے 200 درہم 140 اٹھا کر ترسخا کو دے دیے اور 60 لے کر کہا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ. اب دیکھو استدلال سمجھنا. حضرت فاطمہ نے پہلا سوال کیا یہ کہاں سے آئے؟ حضرت علی نے انہیں فرمایا کہ میں نے بزنس کیا. اور بزنس میں کیا ملا؟ بلکہ جملہ یہ کہا کہ وعدہ یاد دلایا. اللہ نے آپ کے والد کے ذریعے ایک وعدہ کیا ہے قرآن میں. کیا؟ کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. آپ 1 لگاؤ، اللہ آپ کو کتنا دیں گے؟ تو تعلیم کے حلقے میں وعدے کی کیا ہو گئی؟ تجدید ہو گئی. فرمایا اسباب کی تردید کیسے ہو گئی؟ سمجھو بہت باریکی سے. ہم لوگ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھتے ہیں بطور برکت. تردید کیسے ہو گئی؟ حضرت علی نے اگلا جملہ کہا کہ انسان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک جو چیز اللہ کے خزانے میں ہے اس کے مقابلے میں جو چیز اس کے پاس ہے اللہ کے خزانے پر زیادہ بھروسہ نہ ہو جائے. آج اللہ معاف کرے سارا ذہن اسباب کی طرف اور سارا ذہن بھٹک گیا ہے چیزوں کی طرف. اور ہمارے تعلیم کے حلقے ہے ہی اللہ کے وعدوں کی تشدید کے لیے اور اسباب کی. اور ہم نے کہا اتنی تردید کرو اللہ کے غیر کی کہ اللہ گمان میں آ جائے. اللہ کا آ جائے. آگے چلاتا ہوں. سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل کی آمد نصرت کے لیے تھی یا امتحان کے لیے تھی؟
لوگ کہتے ہیں نصرت کے لیے آئے تھے. حضرت نے فرمایا اگر نصرت کے لیے آئے ہوتے تو سیدھا اٹھا دیتے آپ کو, سیدھا آپ کیا ہو جاتی, اٹھ جاتی, اٹھا دیتے آپ کو. ان کو کیا مشکل ہے آپ کو اٹھانا؟ جب جس نے قوم لوط کی بستیوں کے 6 شہر یا ایک روایت میں 7 شہر, وہ فقط پڑھ کر کنارہ جا رہا ان کی بستیوں میں, اور پورے 6 کے 6 شہر اٹھا لیے. روایت میں آتا ہے کہ اتنے اونچے اٹھائے کہ ان کے کتے بھوکے جو پہلے آسمان کے فرشتے سن رہے تھے, اور وہاں سے قوم لوط کو یوں پٹک دیا. اللہ معاف کیجیے, طاقت کا تو یہ عالم ہے. اور اگلی بات حضرت نے فرمائی, جس کی طاقت فقط پر کیا, اس کی پر کی طاقت فقط, کہ روایتوں میں ہے کہ شب قدر کی جو صبح ہوتی ہے وہ بغیر سورج کی شعاعوں کی ہوتی ہے. اس دن کا سورج کیسا نکلتا ہے؟ مدھم نکلتا ہے, شعاعیں نہیں ہوتی. علماء نے بولا کیوں؟ فرمایا اس رات جبریل اپنے پر کھولتے ہیں تو جبریل کی پروں کی روشنی فضا میں اتنی ہوتی ہے اس کے سامنے سورج کی کرنیں چھپ جاتی ہے. آپ کو جب اتنی بڑی چیز کی تردید کا حکم ہے تو ذاتوں کی تردید کا کیا سوال ہے؟ پاکستان ایمان سیکھو, تردید کرو, ہر آن اللہ کے غیر کی نہیں ہوتا, بس اللہ کے غیر. اور مثال دیتا ہوں, مطلب بہت تیزی سے گزرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تھے. ایک پر استدلال کرنا ہے, اللہ کے رسول تبوک میں تھے. مسائل کی روایت ہے اللہ کے رسول تبوک میں تھے. اتنے میں سورج اتنا صاف نکلا, سب صحابہ دیکھ رہے تھے, تو سب کو دکھا رہے تھے دیکھو سورج کیسا نکلا ہے, ایک دم روشن چمکدار سورج. اتنے میں جبریل حاضر ہو گئے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں معاویہ ابن معاویہ کا انتقال ہوا ہے. آپ اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے؟ اللہ کے رسول نے مدینہ تبوک میں بڑا فاصلہ ہے. آپ جاؤ سعودی عربیہ, تقریباً 650 کلومیٹر کی قریب ہے, یہ لمبا فاصلہ ہے, اور اتنے پہاڑ اور ٹیلے بیچ میں. جبریل امین نے عرض کر دیا اللہ کے رسول میں اس کا انتظام کرتا ہوں, آپ پڑھیں گے نا؟ مجھے پڑھوں گا. روایت میں آتا ہے کہ جبریل نے فقط پر مارا, پر مارتے مدینہ تک جتنے پہاڑ, جتنے ٹیلے, جتنے درخت سب پست ہو گئے. سب کیا ہو گئے؟ اس کی پر کی تو یہ طاقت ہے. وہ چاہتے تو آپ اٹھا لیتے, وہ کیا مشکل تھا؟ آپ کیا کرتے؟ اٹھا لیتے, اٹھا کے پھینک دیتے. آپ پھر حضرت سے ہم نے سنا اگر وہ نصرت کے لیے آئے ہوتے تو اٹھا لیتے. وہ تو نصرت کے لیے آئے نہیں تھے, وہ تو امتحان کے لیے تھے. اور آ کر پہلا سوال کیا کوئی حاجت ہے آپ کو؟ نبی کی ذات ہے, استغنا بھی نہیں برتنا, لیکن جواب کتنا پیارا دیا کہ حاجت تو ہے لیکن تجھ سے نہیں اللہ سے. حاجت تو ہے لیکن تجھ سے نہیں. حکم ہمارے دل کے کہ اللہ کو ماننے ہیں, مشاہدے میں جبریل. مشکل ہوگا, اردو مشکل ہے. اللہ کیا ہے؟ گمان میں ہے, جبریل مشاہدے میں کہ کھڑا ہے جبریل. اس گمان نے اس مشاہدے کا کیا کرا دیا؟ لیکن اللہ معاف کرے, آج گمان میں اللہ نہیں, مشاہدے میں اللہ کا غیر ہے. تو سارے اسباب, ساری حاجتیں سب غیروں کے سامنے. معاف کرنا جملہ بولوں تو بڑا سخت ہے. روایت میں ہے کہ جن کو اللہ کی پرواہ نہیں, اللہ کو بھی ایسے مسلمانوں کی کوئی پرواہ نہیں. مسلمانوں کی اللہ اکبر. حضرت نے کہا اگلا جملہ جبریل کا اس سے بڑا امتحان کا ہے. اس سے بڑا کیا کہ ٹھیک ہے آپ کو حاجت مجھ سے نہیں, آپ کے رب سے ہے, تو آپ کے رب کو جا کر کہوں. اگر آپ کو حاجت مجھ سے نہیں, آپ کے رب سے ہے نا, آپ کہہ رہے, تو آپ کی بات جا کر آپ کے رب کو کہوں.
اللہ جزائے خیر دے. حکم مولانا یوسف صاحب کے ایمان کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنا حال اپنوں سے بھی مت کرو. اپنا حال ہم لوگ کا سب سے بڑی کمزوری ہے کہ حال کہنے کے لیے آدمی تلاش کرتے کس کو کہوں سب سے پہلے. یہ مجھ پر حال آیا ہے بابا تو ادھر آ جو بنا نہ اور سنت حضرت کا سنت یہ ہے کہ اپنا حال اپنوں سے بھی مت کہو سوائے اللہ. تو جبریل سے کیا فرمایا کہ اللہ کو اس وقت کہتے جب اللہ میرے حال سے بے خبر ہوتے. اللہ کو آپ اس وقت کہتے میری بات جب میرے اللہ میرے حال سے بے خبر ہوتے. ارے انہی کی دعوت دے کر یہ حال آیا ہے تو آپ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو خود جانتے مجھے. حضرت نے کہا جب ایمان میں اسباب کی تردید پر انسان آ جاتا ہے تو اللہ کہاں آ جاتے ہیں؟ گمان میں. اور کا گمان سے بڑھ کر کوئی طاقت. اور یہ نقل کرو جملہ بہت سخت ہے. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بات ڈالی. جبریل تو کائنات کا سب سے بڑا سبب ہے لیکن سبب ہونا ہی ناکارہ ہونے کے لیے کافی ہے. سبب ہے تو کیا ہے؟ آپ سے سب سے گزارش اللہ کے بعد ہم ہر حال میں کس کو کہیں گے؟ فقط بولو انشاءاللہ. دوسری بات اس میں محمد رسول اللہ کو معمول ملا. محمد رسول اللہ کو حضرت صاحب نے سنا مخالف ماحول میں سنتوں کو زندہ کرنا. مخالف ماحول میں سنتوں کو زندہ کرنا یہ دین کے جاذبیت کا اور تعارف کا ذریعہ ہے. لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ مخالف ماحول ہے تو بھی گئی جیب میں. مخالف ماحول ہے گاڑی گئی ڈسٹ بن میں. مخالف ماحول ہے ازار گئی ٹکنے کے نیچے. ساری مثالیں حیات الصحابہ میں جتنے الفاظ میں نے کہے نا ساری مثالیں کیا ہے؟ ساری مثالیں حیات الصحابہ میں کہ یہ مخالف ماحول اور اس ماحول میں یہ سنت پر عمل. آپ کرنا جملہ کہنا حضرت نے سنا اللہ رب العزت مومن کا اکرام کرتے ہیں رعب سے اور کافر کی اہانت کرتے ہیں خوف سے. اللہ مومن کا اکرام کرتے ہیں خوف سے. روب سنا تھا آپ کو کس کو کہتے ہیں؟ روب. ہم سب محروم ہیں روب سے. اور کافر کی اہانت کرتے ہیں اللہ خوف سے. سیدنا عمر کے سامنے کوئی کھڑا ہوتا تھا تو اس کے جسم سے وہ ہلتا تھا. یزدجیل کو کھڑا کیا سیدنا عمر کے سامنے ایسا ہل رہا تھا یزدجیل. کیا خوف ہوگا سیدنا عمر کا. ورنہ جس کا کپڑا ایسا اس میں 10 پیون ہوتے تھے اس میں 2 پیون چمڑے کے ہوتے تھے. اس کا کھانا ایسا کہ دسترخوان پہ عمر کی نظر ہٹتی تھی تو سامنے بیٹھنے والا کھانا بوٹی چھپاتا تھا دسترخوان کے نیچے کہ اس کے چبا کر منہ میں نہیں جا سکتی تھی. میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ معاف کرے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معمول ملا. روم کا قاصد آیا مدینے پاک کہ امیر مومنین سے ملنا ہے. امیر مومنین سے ملنا ہے. جاؤ مسجد. گئے مسجد ہے نہیں کہ جاؤ گھر کہ گھر میں بھی نہیں ہے. وہاں جاؤ کہیں کپڑے دھو رہے ہوں گے کپڑے سکھا رہے ہوں گے. کپڑے دھو کر کپڑے سکھا رہے. دیکھا تو عمر بن خطاب کی چادر سوکھ رہی ہے اور نیچے ایک چادر ہے اور عرب کی چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے. پورا جسم ننگا ہے نیچے کے حصے پہ چادر ہے اور عرب نے تکیا نہیں تھا تو ریت جمع کر کے تکیا بنایا ہے اور کروٹ پہ لیٹ کر کھراٹے مار کے سو رہے اور پورے جسم سے پسینہ بہ رہا ہے اور عمر سو رہے. تکیا نہیں, نیچے بستر نہیں, اور اوپر ایئر کنڈیشن نہیں, اوپر چلچلاتی ہوئی دھوپ اور اس میں کھراٹے مار کے اوپر سے. تو قاصد دیکھ رہا ہے کیا بات ہے یار.
اس نے جا کر شاید دربار میں جو کارگزاری سنا ہے سیدنا عمر کی، اس کی کارگزاری سے پورا دربار کانپ رہا تھا. لیکن یہ کس پر ملا تھا؟ بادشاہ پر، تمہارے میرے کپڑوں پر، اسٹیٹس پر. ایک ایک چیز، کیا زندگی بے مقصد. دیکھتا ہوں اللہ معاف کرے، میں نے کہا نا اچھے بچے ہمارے تفہیم سے. کس پر ملا تھا؟ سر نے تو آپ کو کس پر ملا تھا؟ 3 دن کی بھوک کے بعد ابن عمر نے کھانے کی دعوت دی. اور صدر نشین جگہ پر بٹھا دیا باپ کو. صدر نشین جگہ پر باپ کو بٹھا دیا. باپ بیٹھ گئے صدر نشین جگہ پر. بھوک کی شدت میں ایک لقمہ اٹھایا. دوسرا لقمہ اٹھاتے ہی سوال کیا، بیٹا مجھے خوشبو آ رہی گھی کی گوشت کے ساتھ. فرمایا ابا جان، غلام کو 1 درہم دیا تھا گوشت خریدنے کے لیے، اس نے آدھے کا کمزور گوشت خریدا اور آدھے کا گھی خریدا. گوشت ہم نے پکایا، گھی اوپر سے ڈالا. اتنا تھا. اتنا کہتے سیدنا عمر نے ہاتھ روک دیا. ابن عمر نے کہا ابا کھا لو. فرمایا نہیں، میں نے اللہ کے رسول کو پوری زندگی 1 سالن کھاتے ہوئے دیکھا ہے. کتنا کھاتے دیکھا ہے؟ اگلا جملہ یاد رکھنا بہت سخت ہے. حضرت سے سنا ہم نے، 1 لقمہ کھانے میں طریق رسول کے علاوہ فرمایا منزل جدا ہونا یقینی سمجھتے ہیں. منزل جدا ہونا، فرمایا میرے 2 ساتھی ایک راہ پر چلے ہیں، ان کی راہ پر چلوں گا تو ان سے ملوں گا، نہیں تو میری منزل ان سے جدا ہو جائے. میری منزل ان سے. ابن عمر نے کہا انہوں نے پکائی گا، کھا لو. فرمایا نہیں، میں ابھی بھی نہیں کھاؤں، میں ابھی بھی نہیں کھاؤں. اور ان سے مجھے کچھ عرض کرنا، اللہ معاف کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگ معمول ملائے ہر ماحول میں، خاص کر کے مخالف 2 مثالیں دیتے رہ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو تمہاری میری ساری جاذبیت سنتوں میں. تمہاری میری ساری جاذبیت تمہاری میری دین کی ساری جاذبیت سنتوں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آئے اور عتبہ شیبہ کے باغ میں ہیں، اور خون رشتے تلوے تک آ گئے. جیسے تلوے پر آیا، اتنے میں عداس انگور کا خوشہ لے کر آیا. عتبہ شیبہ نے بھیجا. اللہ کے رسول نے انگور کا خوشہ اٹھایا. حالات میں مار کھائی ہے، خون بہ رہا ہے، غمگین ہے، لیکن اٹھائے جب اتنا جملہ کا بسم اللہ. کیا کہا؟ جیسے بسم اللہ کا عداس دیکھنے لگے. دیکھنے کے کون ہے آپ؟ کیوں کہ اس ماحول میں کوئی بھی کھانے کے شروع میں بسم اللہ کوئی نہیں کہتا. بسم اللہ آپ کون کہنا؟ کون ہے؟ حضرت نے کہا کھانے پر ایک سنت زندہ ہو گئی، بسم اللہ. اس نے فوراً دین کا تعارف کرا دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا میں نبی آخر الزمان ہوں اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. لیکن اس کا ذریعہ کیا بنی؟ دیکھو مجھے کچھ عرض، ہم اپنے ماحول میں سنتوں کو قائم اور خاص کر کے مخالف ماحول میں سنتوں کو زندہ کریں انشاءاللہ. اللہ سے آج ساری جماعتیں لوٹی ہماری ماشاءاللہ برکت ہے. اس سے ایک بات، ہماری مساجد میں عبادت کا ماحول بنائیں. عبادت و دعوت کا کیا بنائیں؟ بغل والا یوسف صاحب کے کہ عبادت کا ماحول ہی دلوں کی قلب پلٹنے کا ذریعہ ہے. عبادت کا ماحول بھی دلوں کے پلٹنے کا ذریعہ.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے، فتح مکہ ہو رہی ہے، اور اللہ کے رسول اور صحابہ نے عبادت کا ماحول بنا دیا۔ کیا عبادت کا ماحول؟ کوئی تحلیل میں، کوئی تکبیر میں، کوئی تسبیح میں، کوئی تحمید میں، کوئی قرآن میں، کوئی طواف میں، کوئی دعا میں، اور ہندا نے یہ ماحول دیکھا، ورنہ ہندا کا دل ہو سکتا ہے، ہندا کا دل ہو سکتا ہے احد کے میدان میں چھریاں لے کر کھڑی تھی باہر کنارے پر، جو بھی پیچھے پلٹتا تھا اس کو چھریاں دکھاتی اور حوصلے بنا رہی تھی غیروں کی، وہ سب کا ماحول۔ ابو سفیان کی مونچھیں بڑی، فتح مکہ کی خبر لے کر ابو سفیان سب سے پہلے اندر آئے، جس سے مونچھیں پکڑ کے گرا کے مارا، بہت سخت دن، لیکن رات کو باہر نکلے، بھائی جیسے باہر نکلی دیکھو تو کیا ہو رہا ہے، تو جتنی باتیں ہم نے اس کی اتنے کاموں میں صحابہ مشغول تھے، تکبیر میں، تحلیل میں، اللہ اکبر میں، لا الہ الا اللہ میں، تحمید میں، الحمدللہ میں، تسبیح میں، سبحان اللہ میں، دعا میں، طواف میں، سب مشغول۔ یہ ماحول دیکھ کر ہندا کرائے اور کہا ابو سفیان سے میرا دل چاہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ اس پر شیخ یوسف کا استدلال عبادت کا ماحول دلوں کے پلٹنے کا ذریعہ ہے۔ ہماری جماعتیں واپس آئی ہے نا، تو ہماری مسجدیں دعوت اور عبادت کے ماحول سے قائم ہو جائے، دعوت اور عبادت کے ماحول سے قائم ہو جائے پوری مسجد ہماری۔ عجیب بات، گزارش تو ابو سفیان نے عرض کیا ہندا تو مسلمان ہوگی؟ فرمایا ہاں، آج اس کعبہ کے اطراف میں جو ماحول میں نے دیکھا ہے ایسا ماحول آج تک میں نے کبھی نہیں دیکھا، اس ماحول نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اس ماحول سے کیا ہوتا ہے یاد رکھنا، حضرت ہم نے سنا اس ماحول سے اللہ غیروں کی دلوں میں رعب قائم ہوتا ہے۔ اگر تو گہرے کے بعد گئے نہیں، لیکن دعوت اور عبادت کے ماحول سے اللہ رعب پیدا کرتا ہے۔ مثال دی کہ شاہ روم نے خط لکھا شاہ چین کو کہ مسلمانوں کے مقابلے میں میری مدد کر، میں کمزور پڑ رہا ہوں۔ تو شاہ چین نے جواب میں لکھا مدد مانگنا کمزوری کی علامت ہوتی ہے، لیکن جس کے سامنے تو کمزور ہوا ہے ان کی صفات اور خوبیاں بیان کرو کیسے؟ تو سارے جرنل بھیجے چین، شاہ چین نے کھڑے رہ کر پہلا سوال کیا ان کا دن کیسا اور ان کی رات کیسی ہے؟ تو لوگ حالت کفر میں بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، لوگ حالت کفر میں بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے اور کہتے تھے دیکھو دن ان کا ایسا ہوتا ہے کہ یہ گھوڑے کی پشت پر رہتے ہیں اور رات ان کی ایسی ہوتی ہے کہ مسلح کی پشت پر ہوتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں۔ یہاں تک اگلا جملہ سنایا، فرمایا تیر بناتے ہیں نا، تیر یا کمان درست کرتے ہیں، اس وقت یہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں کہ دن ایسا اور رات۔ اللہ اکبر، شاہ چین نے جملہ لکھا شاہ روم کو صلح کر کے رہے، ان سے صلح کر کے رہے، ورنہ میرے پاس اتنی بڑی فوج ہے کہ ایک گھوڑا چائنا میں ہوگا، دوسرا گھوڑا اصفہان میں ہوگا، ایران میں، لیکن جس قوم کے تو نے صفات بیان کیے ہیں نا، یہ قوم انسانوں سے نہیں پہاڑ سے ٹکرا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ لوگ سمجھتے ہیں دن کی محنت اور رات کی محنت نیا کام ہے، یہ تو صحابہ کی صفات میں ہے، یہ تو صحابہ کے صفات میں ہے۔ ارے اللہ اکبر، صحابہ کی پیشانیاں کثرت سجود سے ایسی ہو گئی تھی جیسے بکری کی کھر ہوتی ہے، جیسے بکری کی کھر دیکھیے ایسی کالی، ایسی ان کی پیشانیاں تھی۔ اس وجہ سے اس عملے سے ہماری گزارش 2.5 گھنٹے کی محنت، گھر گھر کی محنت، مسجد کی آبادی کے ساتھ اور رات کی محنت کو ضرور پکڑیں تاکہ اللہ غیروں کی دلوں میں خوف قائم کر لے۔ حضرت صاحب نے سنا رات کی محنت سے نفس ٹوٹ جاتا ہے، رات کی محنت سے
کیا ٹوٹتا ہے؟ جملہ سکتا ہے اگلا بھی لفظ سمجھا دینے کا. فرمایا جس نے اپنے نفس کو جگہ دی وہ اجتماعیت توڑ دیتا ہے. جس نے اپنے نفس کو جگہ دی وہ اجتماعیت کیا کرے گا؟ وہ اجتماعیت. اور جتنے اپنے نفس کو دبا دیا وہ اجتماعیت کو باقی رکھتا ہے. کس نے نفس دبا دیا؟ سب معاف کرنا اللہ کے واسطے. سب مثالیں اس پہ سب ہمارے کو بچنے کے لیے. ایک رائے دی عبداللہ بن ابی بن سلول نے ہم کو مکہ میں رہ کے لڑنا، مدینہ میں رہ کے لڑنا ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں؟ کہ ہمارے جوان تلوار سے اور ہماری ماں بہنیں پتھر سے، چھتوں سے پتھر دے گی. چھتوں سے کیا دے گی؟ اور ہم مدینہ کے جانکار لوگ ہیں اور ہمارے لڑنا آسان ہے، سامنے کی تعداد زیادہ ہے. لیکن فیصلہ ہو گیا، فیصلہ ہو گیا باہر نکل کے لڑنا. اور اللہ کے رسول صراط کرا. اب اس کے نفس نے پہلے اس کو آمادہ کیا اس بات پر کیا کہ تیری رائے قبول نہیں ہے تو ان کے ساتھ نہیں ہے. تیری رائے قبول نہیں ہے اب تو ان کے ساتھ، میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، تم نے ہماری رائے نہیں مانی. یاد رکھنا متواضع آدمی رائے دے کے روتا ہے، متکبر آدمی رائے دے کے ہٹتا ہے. رائے دے کے ہار گئے، میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں. اب اس پر ہی بس نہیں ہوا، میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، پھر میرے ساتھ کون ہے؟ اب میری پارٹی الگ ہے. میری پارٹی کیا ہے؟ جملہ نقل کرو ڈرنے کے لیے. حضرت سے ہم نے سنا جب آدمی خیر سے محروم ہوتا ہے دوسروں کو بھی خیر سے محروم کرانے کی کوشش کرتا ہے. میں تو محروم ہو چکا ہوں، اب تم کو بھی کیا کروں گا؟ اس وجہ سے دوست عزیز بزرگوں، عبادت سے لے کر دعوت تک، اخلاق میں، معاملات میں، جہاں بھی نفس نے آپ کو ابھارا اس کو کیا کر دو. اس وجہ سے اجاز کو ملفوظ ہے انسان و جنت کے بیچ 2 قدموں کا فاصلہ ہے. پہلا قدم نفس پر، دوسرا قدم جنت میں. لیکن نفس پر قدم رکھنے مثال اللہ معاف کرے. فتح قریب ملک شام کی اور فتح کا سہرا بدنے والا ہے خالد بن ولید کے نام پر. اور عین وقت میں عمر نے رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد کو معزول کر دیا. اور کیسا معزول کیا معلوم ہے؟ حضرت بلال آئے اور سر سے یوں پگڑی اتار دی. ارے صاحب دے حساب. حضرت خالد حساب دے رہے. جب حساب دیے پھر اپنے ہاتھ سے پگڑی دے رہے. میں کیا یہ کیا ہے؟ فرمایا عامر صاحب کا حکم تھا، یہ میری محبت ہے. لیکن پورے لشکر کو بھی نہیں بتایا کہ مجھے معزول کیا. آج کیا ہوتا ہے؟ آتا مانونا کو پوچھوا یا نہ پوچھا مطلب یہ ہے نا. ہاں یہ نہیں بول رہا، اس کا نفس بلوا رہا ہے اس کو یہ جملے. اور حضرت خالد نے کیا کہا؟ خاموش، کہ فتح کا صحرا بندنا ہے، انتشار ہو جائے گا. ایک زبان پہ الفاظ میں ایک کلمات کہے، ارے مجھے تو ابو بکر سے محبت تھی، مجھے تو عمر کی مانتی چلنا ہے. مجھے ابو بکر سے محبت تھی، مجھے عمر کی. کوئی نفس نہیں، کچھ نہیں، کسی کو کہا نہیں، چپ کے نہیں کہا کوئی بات. جب فتح ہو گیا تب معلوم پڑا کہ امیر ابو عبیدہ بھی جل رہا ہے. لیکن رات کی محنت سے نفس کیا ہو جاتا ہے. اور آخری بات دوست تشکیل کا ماحول بنا ہے. نئے سے نئے آدمی کی تشخیص کرے. بڑا خوبصورت لگ رہا ہے. میں آتے گا مسجد میں بچے ماشاء اللہ 15 سال 17 سال کی عمر میں نئے بچے، روح خوش ہوتی ہے ان کو دیکھ کر. باطل ان کو اپنا اعلی کار بنا رہا ہے. شیخ صاحب کا جملہ نقل کراؤ، باطل ہمارے جوانوں کو اپنا اعلی کار بنا رہا ہے. اپنی تعلیم سے، اپنے اسباب سے، اپنے ماحول سے. اس کو کاٹنے کا سب سے بڑا ذریعہ مسجد میں ان کو لانا ہے. مسجد میں ان کو مسجد میں لانا ہی سب سے بڑا اس کا ذریعہ ہے. اس وجہ سے دوست عزیز بزرگوں، مسجد کی طرف بلانا، سے روزہ کی تشکیلیں، کشتوں کی تشکیلیں، 5 ماہ کی تشکیلیں، چلوں کی تشکیلیں، ہماری ہر بیان کا، ہر ملاقات کا یہ عنوان ہے.
ہم لوگ کیا کریں انشاءاللہ. اس وجہ سے دوست عزیز و بزرگ آپ سے گزارش ہے, آج عالم کیسا ہے, آج عالم کیا ہے, اللہ علیہ السلام, آج عالم کیسا ہے. آج ہم لوگ سینیگل سے لوٹ رہے ہیں, ہمارے بازو میں 2 عورتیں کورونا ٹیسٹ کرنے کے لیے. میں نے کہا یہ ہندوستانی ہمارے ساتھی بزرگ نہیں ہوتے, یہ ہندوستانی. چلو میرے بازو میں آئے کورونا ٹیسٹ کرنے, کہاں سے؟ بنگلور سے آئے. بنگلور نہیں, بنگلور سے آئے. اچھا, اس کو تم کہاں سے آئے؟ تو میں کیرلا سے آئی. کہا میں آئی تھی گوری, یہاں کالی بن گئی ہوں, ان پر محنت کرتے ہیں. لیکن اگلا جملہ یاد رکھنا, فرمائے ان کے مسجد کے ذکر کے ماحول نے ایک کو بھی پلٹنے نہیں دیا, ایک کو بھی. ہماری جمہوری کیا ہو گئی؟ آج دنیا غیروں کا محنت کی جگہ بن چکی ہے. جن کا دین باطل ہے, جن کی شریعت منسوخ ہے, ساری چیزیں منسوخ ہے, ہم اپنا دین لے کر کہاں پھریں گے انشاءاللہ؟ بولو, عالم میں پھریں گے. تو بتائیں انشاءاللہ تعالیٰ کون 5 ماہ کے لیے تیار ہے؟